السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں نے جو کل پڑھایا ہے آپ کو، اس میں نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا تھا، تو وہاں پر ایک لفظ تھا جس کی تحقیق بتانے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اس غلطی کو آپ ٹھیک کر لیں۔ یہ نفرہ فعل ہے، میں یہ بتانا بھول گیا تھا آپ کو، اور اس نفرہ یہ فعل ہے، اور اس نفرہ کا فاعل جو ہے یہ طائفتن ہے۔ اسی لیے ہے کہ کیوں نہ ہر قوم سے کچھ لوگ نفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین کے لیے، یعنی دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ تو نفرہ فعل ہے، یہ میں نے غلطی کی ہے کل، آپ اس کی تشریح کر لیں گے۔ اور اس غلطی کی طرف میرا جو دھیان ہے وہ انس بھائی نے جو ہے بتایا ہے مجھے۔ کافی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ ہو کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو اسی طریقے سے بحیثیت انسان اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوتی رہیں تو میری نشاندہی آپ لوگ کرتے رہیں، تاکہ میں بھی آگے بڑھوں اور آپ بھی آگے بڑھیں۔ اور کچھ باتیں مجھے بتا دینی ضروری ہے۔ آپ لوگ ابھی جس دور میں ابھی زندگی آپ گزار رہے ہیں، جس دور میں امت کے نوجوان فلموں اور گانوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں آپ نوجوان اپنے پیسوں سے دینی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی قربانی ہے۔ اس دور کو سامنے رکھ کر کے اگر دیکھا جائے تو ایک قسم کی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں شیطان سے، نفس سے، اور منفی حالات جو اس امت پہ آ رہے ہیں اس سے۔ جو لوگ فلمیں گانے دیکھتے ہیں ان نوجوانوں سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، بچپن سے ان کو وہ ماحول نہیں ملا، اس لیے وہ تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پیارے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے آپ سبھی کو، تو اس ذمہ داری کو پورا کریے، اس ذمہ داری کو آپ ادا کریے، اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے رہیے۔ کسی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے میں صرف یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب ایسے بن جائیں کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، تو میں آپ لوگوں کا نام لے کر کہہ سکوں کہ میں آپ کے چند بندوں کو جو نیک صالح نوجوان تھے اور ان کو میں نے کچھ دینی تعلیم دی تھی۔ میرے بس اپنے اعمال کا تو کوئی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی اعمال بھی مقبول ہو سکتا ہے۔ بس یہی جو آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ کی جو محنت ہے، اسی کا حوالہ اللہ کو دے کر کے آپ کے ذریعے سے اپنی نجات اللہ سے مانگ سکتا ہوں۔ تو پوری کوشش کرے، اس پڑھائی کو بہت زیادہ توجہ دے، بہت کوشش کرے۔ اس وقت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں اسکول کالج سے پڑھا ہوا تھا، اس کے بعد میں مدرسے میں داخل ہوا تو وہاں مجھے کمی سمجھ میں آئی، اور جب میں اپنی عالمیت کو کمپلیٹ کیا تو مجھے اس طرح سے مدرسے میں پڑھانے کا ایک آئیڈیا آیا میرے پاس کہ اس طریقے سے بھی دینی تعلیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو میں تو چونکہ نکمہ غفلت میں پڑھا تھا، اسی لیے تو میں کوئی بڑا کام تو نہیں کر پایا، لیکن آپ لوگ چونکہ اسکول کالج میں پڑھیں، اچھی جاب پہ ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ بھی جب اس طریقے سے اپنی پڑھائی پوری کر لیں گے تو اللہ آپ کے ذریعے سے بھی کوئی ایک نیا طریقہ آپ کے وجود میں ڈالیں گے جو بہت زیادہ مرتبے والا ہو۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہوتا ہے، کوئی بھی تعلیم جو ہوتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ ایجوکیشن پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، ایجوکیشن جو ہوتا ہے وہ نئے طریقے سے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو کوئی انسان دینی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ دین کو نئے سرے سے پیش کرنا، نئے سرے سے اس کو ڈیولپ کر کے اس کو نئے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہی کرتا ہے۔
اور کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اس حساب سے اس کو ڈیولپ کرتا ہے. تو یہی کوشش آپ لوگ بھی کریں، اور اسی امید کے ساتھ میں آپ کو پڑھا بھی رہا ہوں. درس سے پہلے تمہیدی باتیں بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے. اس کام کو بالکل بھی آپ حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نظر انداز نہ کرے، اس کے ساتھ غفلت کوتاہی نہ برتے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ نہیں برت رہے ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ سیریس ہو کے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. میں غفلت کر لیتا ہوں، میں پڑھا نہیں پاتا ہوں، کبھی کبھی ویڈیوز نہیں جاتی ہیں. تو آپ کی طرف سے تو کوئی غفلت نہیں ہو رہی ہے، کوتاہی نہیں ہو رہی ہے، میری طرف سے ہی ہو رہی ہے. تو میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو. لیکن آپ کم سے کم اللہ کے واسطے اپنے جذبات کو کبھی مرنے مت دیجیے گا. آپ لوگ امت کے مستقبل ہے. اس ڈوبتے ہوئے جو امت ہے اس کو آپ ہی جو ہے وہ کنارے تک لے کے جا سکتے ہیں. تو اپنے مقام کو پہچان کر کے آگے بڑھیے اور اس پڑھائی کو اہمیت دیجیے. اپنی زندگی کو بہتر بنائیے، دونوں جگہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو جائیں تو اس کو نظر انداز کر کے اور میری بھی نجات کا آپ لوگ ذریعہ بنیے. جزاک اللہ. آج کی جو پڑھائی ہے یہ ہمارا پہلا ٹاپک شروع ہوگا. کل تو تمہیدی باتیں تھیں، اسلامی فقہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. آج ہے ایک ایمان، دوسرا ہے عقیدہ. ان دونوں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے پڑھنا ہے. تو فقہ کی کتاب میں تو زیادہ تفصیل آپ کو ایمان اور عقیدے کی نہیں ملے گی. تفسیر کی کتاب میں آپ کو ایمان اور عقیدے کی جو ہے بہت زیادہ تفصیل ملے گی. فقہ کی کتاب میں جتنی تفصیل ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. اسلامی شریعت یا اسلامی فقہ کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے وہ ہدایت ربانی اور ارشادات نبوی مراد ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملے ہیں اور جو آج قرآن و حدیث کی صورت میں مکمل طور پر ہمارے درمیان موجود ہے. یہاں پر اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو سمجھائی جائے. ہدایت ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کریم میں جو حکم آیا. ارشادات نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہیں یعنی کہ حدیث، اسی کو یہاں تشریح کر دیا. قرآن کریم، ہدایت ربانی اور ارشادات نبوی حدیث. اسلامی شریعت کے ذریعے ہمیں جو ہدایات و احکام ملے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. اسلامی شریعت یعنی اسلامی قانون جو ہے، جتنے بھی قانون ہوں، جس طرح کے بھی ہو، اخلاق سے قانون ہو، عبادات سے قانون ہو، وہ معاشرات سے ہو، معاملات سے ہو، سب کے سب قانون جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کا تعلق ہمارے، یہ تو میں نے دو قسم میں نے غلط بتا دیا، مطلب میں نے مکس کر دیا. اسلامی شریعت کی میں نے تشریح کی کہ اسلامی شریعت کہا جاتا ہے ہر طرح کے قانون، چاہے وہ معاملات سے ہو، عبادات سے ہو، اعتقادات سے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کے ذریعے جو ہدایت اور احکام ہمیں ملے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک کا تعلق ہمارے ضمیر، دل، دماغ سے ہے، اور دوسرے کا تعلق ہمارے جسم اور اعضاء سے ہے. جن ہدایت اور احکام کا تعلق ہمارے قلب و دماغ سے ہے اس کو ایمانیات اور اعتقادات کہتے ہیں، اور جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہے ان کی کئی قسمیں ہیں. مثلا عبادت کے احکام، معاملات و معاشرات کے احکام، اخلاق و آداب کے احکام، حکومت و سیاست کے احکام، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے احکام. ان احکام کے جو باطنی پہلو ہیں ان کا ذکر ہر باب میں آئے گا. اسلامی فقہ میں اس سے پہلے عملی احکام کی کچھ قسمیں تفصیل کی گئی تھی، مگر اب اس کے شروع میں اعتقادات کے باب میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور عملی احکام کے جو پہلو تشنا رہ گئے، تشنا کا اصل مطلب پیاس کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ مراد ہے چھوٹ گئے تھے، ان کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. مثلا قضا و شہادات کے بیان،
حدود و قصاص وغیرہ کے احکام. یہ حدود قصاص وغیرہ کیا ہے یہ جب آئے گا تبھی پڑھیں گے. ابھی اس میں نے جتنی چیزیں پڑھی مجھے تو نہیں لگا کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ بتانے کی ہے. ہاں یہ انہوں نے کیا ہے کہ اسلامی شریعت کے حکام کو دو طرح سے بانٹ دیا ہے. ایک قسم وہ بنا دی جس میں جو شریعت ہے وہ دل دماغ سے ہے، یعنی ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، یعنی ایمان کے جو ایمان و عقیدے کا جو مسئلہ ہے اس کو انہوں نے دل اور دماغ سے کیا، اس لیے کہ دل اور دماغ سے ہی جو ہے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخرت کے بارے میں ہم تصور رکھتے ہیں. اور ایک وہ قسم بتائی جس کا تعلق ہمارے جسم سے، یعنی ہم اپنے ظاہری اعضاء سے کام کرتے ہیں، ہاتھ سے جسم سے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے جو ہے اس کی دو قسمیں بنا دی ہیں. ایمان و عقیدہ. علماء نہ پڑھے، علماء پڑھے، ٹھیک ہے، تینوں پر جو ہے حرکت ہے، جزم نہیں ہے. لوگ علماء کہتے ہیں، علماء غلط ہے. علماء نے ایمان کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہے، یعنی علماء نے ایمان کی کیا تعریف کی ہے. اصطلاحی تعریف تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، جو اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لغت میں ایمان کے معنی بھروسہ کرنے کے ہوتے ہیں، اور اصطلاح یعنی اسلامی شریعت کے حساب سے ایمان کس کو کہا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں الایمان فی الشرع. میں الایمان کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مبتدا ہے، اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، اسم ہے اسی لیے الف لام لگا ہے، اس لیے اسم ہے. تنوین نہیں آ سکتا اس لیے کہ الف لام لگا ہے تو پیش ہی آئے گا، تو پیش لگا دیا. فی حرف جر ہے اس لیے اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ مجرور ہوگا. تو شرعی عین ہے، عین کے نیچے زیر ہوگا. تو الایمان فی الشرعی، ٹھیک ہے، الایمان فی الشرع، ایمان شریعت میں، ٹھیک ہے. ہوا التصدیق، ہوا سے ایک الگ سنٹینس شروع ہو گیا. تصدیق بما جاء به رسول من عند اللہ. ہوا تصدیق، ایمان شریعت میں وہ تصدیق ہے، ٹھیک ہے، بما جاء، جس کو جو آیا ہے. جاء معنی آنا ہوتا ہے، لیکن جاء جب با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، با کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. جاء مطلب آنا، لیکن جب جا کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کے آنا. تو میں جب کہوں کہ جیتو تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں آیا. لیکن جب میں کہتا ہوں جیتو بک کا، اس کا مطلب ہوگا کہ میں آپ کو ساتھ لے کر آیا. تو کہہ رہے ہیں الایمان فی الشرعی، ایمان شریعت میں، ہوا تصدیق، اس کو کہتے ہیں، اس چیز کی تصدیق کو کہتے ہیں. تصدیق مطلب یقین کے ساتھ مان لینا، اس کی گواہی دینا کہ یہ صحیح ہے. کیوں؟ بما جاء به الرسول، جس کو لے کر آئے رسول. ما اس میں موصول، ان چیزوں کو، جاء به جس کو لے کر آئے کیا؟ رسول. کہاں سے؟ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے. من حرف جر، اندی مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کا من حرف جر. جاء کا فاعل الرسول، یعنی شریعت میں ایمان اس چیز کی تصدیق کو کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے جانب سے لائیں. یہاں تک بات ہو گیا. دوسرا والاقرار به، اور جو کچھ بھی وہ لے کر آئیں اس پر اقرار کو ایمان. یعنی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق کر لینا اور اقرار کر لینا ان چیزوں کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں. اب دیکھیے، اب ترجمہ اردو میں دیکھ لیجئے. جو ہدایات و احکام اللہ کے رسول خدا کی طرف سے لائے ہیں، ان پر دل سے یقین کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی گرہ دینے کے آتے ہیں. یعنی جب کسی چیز کا یقین دل میں پورے طور پر بیٹھ جاتا ہے تو وہی عقیدہ بن جاتا ہے. اس تعریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اور اس کے جو ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بذریعہ وہی قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے، یا وہ ہدایات اور احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملے ہیں، خواہ ان کا تعلق اعتقادات سے ہو یا عملی زندگی سے، ان پر یقین رکھنے اور دل کے اندر اس کو بیٹھا لینے اور زبان سے اس کا اظہار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ان ہدایات اور حقائق کی تصدیق اور اقرار جن کا تعلق اس عالم سے ہے جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جسے عالم غیب کہا جاتا ہے، مثلا اللہ کی ذات و صفات کی تصدیق، آخرت اور جنت و دوزخ کا یقین، ملائکہ پر یقین، تقدیر اور عذاب قبر پر یقین، ان کو ایمانیات اور اعتقادات کہا جاتا ہے۔ اور جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ان کو فقہ میں معاملات اور معاشرات اور آداب و اخلاق کا نام دیا جاتا ہے، مگر ایمان لانے اور یقین کرنے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس پیراگراف میں جو باتیں لکھی گئی ہیں انہوں نے اس تعریف کی تشریح کی ہے۔ تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی آیا اس سے مراد ہے وحی یا حدیث، اسی لیے کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا۔ جہاں اللہ ہی کوئی چیز کھولتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں اس کو بتا دیتے تھے، اور قرآن کریم میں بات بھی اللہ کی ہوتی تھی اور جو الفاظ ہوتے تھے وہ بھی اللہ کے ہوتے تھے، اور حدیث میں بات اللہ کی ہوتی تھی، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول قرآن کے ذریعے یعنی کہ وحی کے ذریعے، تو وحی میں قرآن بھی ہے یا حدیث ہے، تو وہ دونوں چیزیں جو اللہ کے رسول نے کہی ہیں ان سب چیزوں پر یقین رکھنا، اس کو صحیح مان لینا، اس کو ایمان اور عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ان عقیدے کی ایک الگ تعریف بھی کی ہے کہ عقیدہ کہتے ہیں دل میں کسی بات کو جم جانے کو، تو عام طور پہ ایمان بھی وہی سیم ہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ عام طور پہ ایمان و عقیدہ بالکل ایک ہی جیسا استعمال ہوتا ہے، بس تفسیر کی کتابوں میں اس کی ایک الگ بحث ہوتی ہے، وہ ہم وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ایمان کے اندر وہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، خاص طور پہ جس چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ علم غیب ہے، عالم غیب کی چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کے بارے میں جیسے عالم غیب یعنی وہ چیزیں جن کو اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، یا جنت ہے، دوزخ ہے، جہنم، برزخ کی زندگی ہے، قبر کے عذاب ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نہ ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان، چونکہ وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتا دی گئی ہے، تو اب کوئی انسان اس پر یقین رکھتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ ایمان اور عقیدہ اس کا صحیح ہے، یعنی وہ ایمان اس پر لاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اعتقادی احکام میں سے کسی پر یقین نہ رکھے، اب یہاں پر پہلا مسئلہ ہے، دیکھیے ابھی مسائل شروع نہیں ہوئے ہیں، ابھی صرف ایک شارٹ میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے ہر چیز کی۔ اب یہاں پر پہلی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اعتقادی احکام میں سے کسی پر یقین نہ رکھے، یہ اسلامی شریعت کے احکام میں سے کسی کا انکار کر دے، تو دونوں صورتوں میں وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی پوری اسلامی شریعت کو مانتا ہو۔ ذیل کی احادیث نبوی اس کی پوری وضاحت ہوتی ہے۔ ذیل مطلب نیچے جو آیا ہے، یہ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان ایسا ہے جو ان تمام جو اعتقادی مسئلے احکام ہے، اعتقادی احکام مطلب عالم بالعالم غیب، آخرت پر ایمان رکھنا، کتاب پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر، جنت دوزخ، قبر پر، ان سب چیزوں پر
ایمان رکھنا۔ اب کوئی انسان ایسا ہے جو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، سب کرے، لیکن اگر ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا ہے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ یا ایسا ہے کہ اس میں سے کسی ایک چیز کا وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، تب بھی وہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئی ہیں، ہر ایک پر اس کا اقرار جو ہے ضروری ہے، اس پر یقین ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان اعمال کے ذریعے وہ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کا اعتقاد، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ضروری ہے، تو وہ انسان ٹھیک ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تب بھی وہ مسلمان ہے، لیکن اگر اس کے نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ نہیں نماز صحیح ہے، اسلام میں ہے، اللہ کے رسول نماز اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو وہ اس کو صرف نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ لیکن کوئی انسان سرے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اسلام کے اندر نماز ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے ایک اسلامی شریعت کے ایک حکم کو انکار کر دیا کہ یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے، دیکھ لیجئے۔ لا یؤمنو، لا یؤمنو میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اسی لیے کہ یہ فعل ہے، لا یؤمنو، کوئی ایمان نہیں لائے۔ لا یؤمنو احدکم، تم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی مومن نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا، حتی یہاں تک کہ یکونا، میں یکونو کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کانا یکونو نصر ینصرو سے ہوتا ہے، تو یکونو پڑھنا چاہیے، میں یکونا کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تو جب بھی کسی فعل سے پہلے حتی لگا ہوگا یا ان لگا ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اس پر فتحہ آ جاتا ہے، پیش نہیں آتا ہے۔ تو یہ خیر ہم لوگ پڑھیں گے نحو کی کتاب میں آگے۔ ابھی آپ کو عبارت بھی نہیں دیکھنی ہے، حدیث اور قرآن کا ترجمہ بھی نہیں دیکھنا ہے، ابھی اس میں آپ کو صرف مسئلے سمجھنے ہیں، کیونکہ بڑی کتابیں جب پڑھیں گے تب وہاں ساری چیز سمجھ میں آئے گا۔ ابھی جیسے میں حدیث پڑھ دوں گا تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اس حدیث سے کون سا مسئلہ ثابت ہوا ہے، اور اس کی جو ہے وہ وقت بھی نہیں ہے، اسی لیے ابھی صرف میں نارمل پڑھا دیتا ہوں۔ ہاں، آپ اپنے شوق کے لیے اس کو اپنے خالی وقت میں اس کو پڑھنے کی، اس پر اعراب لگانے کی کوشش ضرور کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے جب تک وہ اپنی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ لما جئت بہ یعنی جو چیز میں لے کر آیا، یعنی اسلامی شریعت، اس کے انڈر نہ آ جائے، یعنی اس کو اپنے بالکل اس کو مان نہ لے اور اس پر اس کے سامنے اپنا سر نہ جھکا لے، تب تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی بنیادی باتیں بتا دیں جن کو ہم اپنی قوم کو جا کر بتا دیں اور ان کے ذریعے جنت میں ہمارا داخلہ ممکن ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نشہ آور چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے ان کا جواب عنایت فرمایا، پھر آپ نے ان کو چند باتوں کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، سوال تھا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، یہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن، محمدن کیوں؟ اس لیے کہ انا لگا ہوا ہے، تو ان محمدن رسول اللہ، انا کا اسم محمد اور انا کی خبر رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر، و اقام الصلاۃ، اور وہ اقامی میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میم پر زیر کس نے دیا؟ تو شہادتو کو میں نے مضاف بنایا تھا، شہادتو کو میں نے مضاف بنایا تھا۔ یہ واو حرف عطف، عطف کے بارے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جو حکم پہلے کا ہوتا ہے وہی اس کے بعد کا ہوتا ہے۔ تو واو سے پہلے کون سا جملہ ہے؟ انا، تو انا سے لے کر اللہ تک مضاف الیہ ہے، تو اس کے بعد اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان، یہ سارے کے سارے کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ بنیں گے۔ اسی لیے میں اس کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں اقامی پر و اقامی الصلاۃ، میم پہ زیر پڑھ رہا ہوں،
تو آپ کہیں گے کہ مضاف الیہ پر زیر آتا ہے، پھر مضاف الیہ کے بعد بھی زیر مضاف الیہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مضاف کا 2-3 مضاف الیہ ہو، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب دیکھیے یہ 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں ایک ہی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اعراب نہیں ہے، اور یہ حدیث میں نے نہیں پڑھی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی اعراب نہیں ہوتا ہے، اعراب خود سوچ کر کے لگایا جاتا ہے۔ تو چلیے میں پہلے دکھاتا ہوں کہ میں اگر اس کو مضاف بنا لیتا ہوں اور باقی سب کو مضاف بنا لیتا ہوں تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ گواہی دینا کہ اللہ کے رسول ایک ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دینا کہ نماز قائم کرو۔ تو یہ گواہی تو نماز کی گواہی تو نہیں دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بن گیا، یعنی شہادت سے اب مراد ختم، یہ مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی جو خبر ہوگی، اس کے بعد کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ خبر ہو جائیں گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ تب اقام الصلاۃ پڑھیں گے ہم، یعنی کیا ہوگا شہادت۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا، اگر ہم یہاں سے لے کر کے یہاں تک مبتدا خبر مانتے ہیں تو اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا کہ شہادت گواہی دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اس کی گواہی دینا۔ اس کے بعد ہوگا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، مضاف الیہ ہو کر خبر اول، پہلی خبر ہوئی کس کی، اس مبتدا کی، یہاں تک جو مبتدا ہے اس کی پہلی خبر کیا ہوئی، اقام الصلاۃ، کہ ایمان کیا ہے، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننا، اور اس کے رسول کو کیا، محمد رسول اللہ کو اس کا اللہ کا رسول ماننا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ کا ادا کرنا، و صیام و رمضان کے روزے رکھنا، وَأَن تَعْطُوا الْمُغْنَمَ الْخَمْسَ، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرنا۔ یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرنا کیا ہے، اس پر ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے، یہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں دیکھیے ترجمہ کے اعراب کے لگانے سے ترجمہ جو ہے وہ ڈیفرنس پیدا ہو گیا۔ اب ایسا ہے کہ میں نے یہ ترجمہ ابھی نہیں پڑھا، ابھی تک میں نے نہیں پڑھا، میں مطالعہ بھی کیا تو صرف یہ پڑھا، اس کو نہیں پڑھا، اس لیے کہ مجھے آپ کو یہ بتانا اصل میں مقصد ہے کہ عربی عبارت کو حل کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے جو نحو صرف پڑھ کے آیا ہے اسی سے اس کو حل کرنا ہے، تو اس میں بھی جو اگر ہم نے غلط اعراب لگایا تو غلط ٹرانسلیشن ہوگا، صحیح اعراب لگایا تو صحیح ٹرانسلیشن ہوگا، یا بہت بار یہ ہوتا ہے کہ غلط اعراب لگانے سے ٹرانسلیشن میں تو کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن ٹرانسلیشن تھوڑا دوسرے انداز کا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہیں پر میں نے جو پہلی ٹرانسلیشن کی تو وہ میں نے غلطی کی، تو وہ شہادت و اقام الصلاۃ میں کر رہا تھا، تو اس سے کیا ٹرانسلیشن ہوتا کہ نماز قائم کرنے کی گواہی دینا۔ تو صرف گواہی دینا تو مقصد نہیں ہوتا، نماز کی گواہی تو نہیں دی جاتی ہے، نماز تو ادا کی جاتی ہے۔ تو پھر میں نے کیا کر دیا، اقام الصلاۃ کو الگ سے ایک پورا سینٹنس مانا، مضاف الیہ مان کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں ابھی آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی، قصص میں دھیرے دھیرے جب یہ سب چیزیں آئیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی میں اچانک آپ کو ڈائریکٹ بخاری کی عبارت پڑھا رہا ہوں تو یہ بالکل بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو بالکل پریشان نہ ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود سے اعراب لگانے کی کوشش کریں، اور یہ ترجمہ دیکھ کر کے سمجھ لیں، اتنی کام ہے آپ کا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ابھی عدد معدود جب پڑھیں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے اس پر شعبۃ کیوں پڑھا، اس کو بضع اور سبعون کیوں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ پریشان نہ ہو۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن طریق والحیاء من الایمان، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اس میں جو سب سے افضل شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور اس کا جو سب سے نیچے مطلب ادنا یعنی جو سب سے چھوٹا درجے کا درجہ ہے ایمان کا وہ کیا ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی نقصان دہ کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور والحیاء من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا جو ہے حصہ ہے، حیا بھی ایمان کا
جز ہے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات بتائی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس مسئلے سے ہم کو کون سی بات نکالنی ہے؟ صرف یہ، افضلھا قول لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ تو ایک کلمے کی کتنی اہمیت ہے وہی اس میں ہم کو دیکھنی ہے۔ باقی یہ حاشیہ ہے تو یہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آیا تو اس میں ایک الگ بحث ہوتی ہے، تو اس کو ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ابھی تو چونکہ آپ کی یہ فقہ کی کتاب شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو سمجھیے کہ نارمل ایک ڈسکشن چل رہا ہے کچھ چیزوں پہ، ٹھیک ہے، کہ فقہ کی کتاب میں تو مسئلے مسائل ہی زیادہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو سمجھنی ہے اصل میں۔ ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث ہیں جن میں ایمان کے مفہوم میں عقائد و عبادات، معاملات سب کو شمار کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری اسلامی شریعت کا راستہ ایمان باللہ سے جڑا ہے۔ البتہ جہاں صرف عالم غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اس سے مراد پوری اسلامی شریعت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے صرف بنیادی عقائد مراد ہوتے ہیں۔ ان تمام آیت نبوی سے کیا مفہوم نکلا کہ عقائد یعنی اللہ کو ایک ماننا، ایمان باللہ جو ہے، یہ سب ساری جو احکام ہیں، جو ساری جو چیزیں ہیں، وہ اس کا سب سے بنیاد کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، یعنی اللہ پر ایمان لانا۔ اس کا انہوں نے ایک بات بتا دی کہ جہاں صرف عالم غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اس سے مراد پوری اسلامی شریعت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے صرف بنیادی عقائد مراد ہوتے ہیں۔ اور جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عالم غیب پہ ایمان لاؤ، تو وہاں پر پوری اسلامی شریعت مراد نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے، اللہ پہ ایمان لاؤ، عالم غیب پہ ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ عالم غیب کی ایک الگ کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے۔ حالانکہ آخرت جو ہے عالم غیب کے اندر ہی ہے، اور جو دوزخ ہے، جو جنت ہے، وہ بھی عالم غیب کے اندر ہی ایک حساب سے آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں نا۔ لیکن یہاں جب کیٹیگرائزیشن عالم غیب کو الگ کر دیا جاتا ہے، تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اچھا چلو یہاں مراد جو ہے صرف وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب پھر ایک سوال ہوگا کہ جو دوزخ جنت کو بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں، تو پھر یہ کیٹیگرائزیشن کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہ کیٹیگرائزیشن جو کیا جاتا ہے اس کا کچھ ریزن ہے، وہ آگے ایک بحث ہے جو امت کے اندر چلتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے اس طرح سے الگ کر کے عالم غیب کو جو ہے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ یہ فقہ میرے لیے بھی نیا ہے اور آپ کے لیے بھی، تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہوں گی، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے آپ کتاب کو پڑھیں، اس کے بعد یہ ویڈیو کو دیکھیں، اور پھر جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ ایمان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اب عقائد کے بارے میں پڑھنا۔ ایمان کے بارے میں کیا؟ یعنی جو چیزیں ہم نے ابھی پیچھے پڑھ کر آیا وہ ایمان کے بارے میں تھا، اور عقائد اور ایمان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے جیسا ہی ہوگا۔ جیسا دیکھیے، جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے، ایمانیات اور عقائد عام طور پر اسلامی شریعت میں ان حقیقتوں پر ایمان لانے کو کہتے ہیں جن کو ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، بلکہ ان کا علم ہم کو وحی کے ذریعے ہوا، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمام انبیاء پر نازل فرماتا رہا، اور آخرت میں اس کی تکمیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک وحی کا نزول نہیں ہو سکتا۔ وحی کے ذریعے ہمیں عالم غیب کے جن حقائق کا علم ہوا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ملائکہ پر اور اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر عالم آخرت پر، یعنی قبر کی زندگی سے لے کر قیامت تک، اور اس کے بعد جنت و دوزخ کے فیصلے تک جو کچھ پیش آنے والا ہے، ان سب پر یقین رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ان تمام چیزوں پر یقین رکھنے کا بار بار ذکر آیا ہے۔ عقائد کے بارے میں بھی انہوں نے وہی باتیں کہہ دی کہ عقائد اور ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے ان چیزوں پر یقین رکھنا، ان چیزوں کو صحیح مان لینا جس کو ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور اس چیزوں کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم کو وہ باتیں بتائی ہوں، اس کو کہا جاتا ہے ایمان و عقائد۔
یعنی کہ اس کے اندر اب یہاں پر انہوں نے کیا کہ عالم غیب کے اندر ساری چیزیں لے آئے. عالم غیب کے اندر اللہ پر ایمان لے آیا. عالم غیب کے اندر انہوں نے آخر جنت جہنم لے آئے. عالم غیب کے اندر ہی انہوں نے جو ہے قرآن جتنے ہم کتاب ہیں وہ لے آئے. عالم غیب کے اندر ہی انہوں نے جو ہے فرشتوں کو رسولوں کو بلا جن کو ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں یعنی عالم غیب ایک پیکج ہے جس کے تحت انہوں نے ساری چیزیں لے آئیں. لیکن کہیں کہیں فقہ میں کیا ہوتا ہے, عالم غیب کو الگ ذکر کیا جاتا ہے, اللہ پر ایمان لانے کو الگ ذکر کیا جاتا ہے, کتاب پر ایمان لانے کو الگ ذکر کیا جاتا ہے. اور وہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے یہ آپ کچھ دنوں کے بعد اب آگے جو ہے ایک بحث جب ایک دوسرے فرقے کی شروع ہوگی تو وہاں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عالم غیب جو ہے اس کو کبھی کبھی الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے ہمیں. تو یہاں انہوں نے صرف جو ایمان اور عقائد کی جو تشریح کی ہے وہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایمان و عقائد اس چیز کو جاننے کا نام کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا ہو اور اس کا ظاہری آنکھوں سے دیکھا جانا ممکن نہ ہو. اب اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کا اسی یعنی عالم غیب پر ایمان لانے کی جو تاکید قرآن کریم میں آئی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون وکل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, کہ ایمان لائے رسول ان چیزوں پر جو ان کی طرف اتاری گئی ان کے رب کے جانب سے, اور مومنین بھی ایمان لائے اور ہر ایک ایمان لایا کس پر, اللہ پر, فرشتے پر, اس کی کتاب پر, اس کے رسول پر. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, لیکن نیکی تو جو ہے وہ ایمان لانا ہے اللہ پر, والیوم الآخر, آخرت کے دن پر, والملائکتی, ملائکہ پر, والکتاب, کتاب پر, والنبیین, اور تمام انبیاء پر, وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو یہاں تک جو تھی آپ کی عقائد کی بات تھی. شاید ایک پیج شاید مجھ سے چھوٹ گئی, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس ایک پیج کو ہم کل کر لیں گے. یہاں ایک پیج اور ایڈ کرنی تھی مجھے, لیکن شاید میں غلطی کر دیا. کچھ پریشانی ابھی آپ کو 2-3 دن جو ہے وہ ہوگی مجھ سے, میرے پڑھانے کے انداز سے, اور ابھی اس لیے کہ ذہنی طور پہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں, بیمار بھی بہت زیادہ ہوں. تو بہت بار ایسا ہو رہا ہے کہ میں مطالعہ کر کے بیٹھتا ہوں آپ کو پڑھانے کے لیے اور میں خود بھول جاتا ہوں کہ مجھے پڑھانا کیا ہے. تو دماغ پہ کچھ الگ چیزیں حاوی ہیں, بیمار بھی ہوں, دماغ کے اندر جو ہے بخار چڑھ رہا ہے. تو بھولنے کی جو عادت تھی میری وہ مطلب بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے, تو میں بہت جلدی بھولنے لگا ہوں ساری چیزیں. تو اس وجہ سے مطالعے میں بھی مجھے کافی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے اور آپ کو پڑھانے میں بھی. اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ ویڈیوز آپ کو سمجھ میں نہ آئے, تو بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں. دھیرے دھیرے انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہے میرے لیے. اس کتاب کو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے. تو ابھی کے اگر 2-3 ویڈیوز میں کچھ پریشانی ہو تو معاف کر دیں مجھے, اور کسی طریقے سے خود کتاب سے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اردو کی کتابیں ہیں تو زیادہ مشکل تو نہیں ہونی چاہیے اس کو سمجھنا. دھیرے دھیرے میں کچھ اور ترکیب نکالتا ہوں اپنے اس بیماری کا, پھر انشاءاللہ ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے. اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ لگ بھگ 40 منٹ کی ہو گئی ہے, تو 20 منٹ کے اندر میں کچھ نحو کی چیزیں پڑھا کر کے 1 گھنٹے کی ویڈیوز آپ کو بھیج دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.